صاحب اب پارلیمنٹ سپریم ہے یا سپریم کورٹ کی جو فیصلوں کی تشریح ہے وہ سپریم ہے، وہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں. اب آگے آ کر تو یہی لگ رہا ہے کہ آمنے سامنے ہیں دو اہم ادارے، پیچھے ہٹنے کا کوئی فی الحال نہ امکانات ہے، نہ رستہ ہے، نہ میرا خیال ہے کسی کے پاس اس وقت آپشن ہے. تو اب آگے ہونے کیا جا رہا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ کھڑاک ہوگا یا کہیں نہ کہیں کوئی عقل یا کوئی سینٹی پریویل کرتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ شکریہ بہت بہت. میرا خیال ہے کھڑاک تو ماوی ہو چکا ہے. دیکھیں اگر تو ادارے سارے اپنے آئین اور قانون کے مطابق رہیں تو جو بات آپ نے کہی ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، وہ لیجسلیشن کرتی ہے، آئین اس کی کوکھ سے نکلا ہے، انہوں نے تخلیق کیا ہے، انہوں نے بنایا ہے، انہی کے پاس حق ہے. اور اکثر تو یہ ہے کہ یہ تو جب الیکٹ ہوئی تھی 1970 میں جس نے جو آئین بنایا تھا تو اس کا نام ہی یہ تھا کہ لیجسلیٹو اسمبلی کے الیکشن ہو رہے ہیں کہ جنہوں نے لیجسلیشن کرنی ہے. لیکن وہ امریکن ایک چیف جسٹس کی ایک کہاوت ہے کہ جی آئین کیا ہے؟ آئین سپریم ہے، آئین پارلیمنٹ بناتی ہے، لیکن آئین کیا ہے؟ جو اس کی تشریح ہم کرتے ہیں وہی ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ جب ان کی جو تشریح ہوتی ہے اس پر پھر قوم امریکن یا کوئی انڈین یا کوئی بات وہ ڈیوائیڈڈ نہیں ہوتی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آئین کے ساتھ اس طرح کا جو صورتحال ہے یہ کوئی پہلی دفعہ تو ہم دو چار نہیں ہیں. میں تو کل ہی پروگرام بیٹھا تھا تو ایسے میں دماغ میں کوئی 12-14 واقعہ ہوتا ہے. میں نے موٹے موٹے بتائے. میں نے کہا 2015 میں جواد خواجہ صاحب نے آرٹیکل 251 جو 53 سے بنتے ہی ابدی نیند سو چکا تھا اردو زبان کے بارے میں، اور اس کے اوپر کچھ آئین موجود ہے، عمل نہیں ہو رہا اور سارے مل کے نہیں آئے. اس میں معاشرہ بھی آئے، جمہوریت بھی آئے، 2000 سے جو ہے نا جو 1973 کے بعد امپلیمنٹ نہیں ہوا. جواد خواجہ صاحب نے ایک ہی سوموٹ لیا، وہ 4 مہینے کے لیے چیف جسٹس بنے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ دے دیا. انہوں نے کہا جی یہ ایک 120 ڈیز کے اندر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ہر جگہ پہ فیصل اردو میں لکھا کہ یہاں اردو زبان ہوگی، کمپٹیشن کی، عدالتی، ہر طرح کی. کیا اس میں عمل ہوا ہے؟ کیا اس پہ اوپر کوئی ریویو پٹیشن آئی ہے؟ کیا نظر ثانی کی اپیل آئی ہے؟ نہیں آئی. اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے مائٹی سپریم کورٹ مائٹی چیف جسٹس کے بینچ جو فیصلہ دیا وہ ایک طرف رکھ دیا گیا. اب ریسنٹ میں جیسے بندیال صاحب نے کہا جی 15 مئی کو کے پی کے پنجاب کے اور ساتھ کے پی بھی انتظار ہے، ہم اس کو لف رکھتے ہیں، اس کے الیکشن ہو جانے کی 15 مئی کو. الٹی گنتی شروع ہو گئی، اتنے دن رہتے تھے. آپ کے میڈیا کا ماشاءاللہ جو ہے بڑا اس میں ان چیزوں بڑا اگریسو رول ہے، اور انہوں نے بھی اس کو بڑا اس کے اوپر نظر رکھی ہوئی تھی. اور ہم بار بار اپنے پروگرام میں کہتے تھے کہ یہ اتنا عرصہ رہ گیا، اللہ سے کام لیا گیا. یہی بتایا گیا نا کہ یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا ٹیکنیکلی. ٹھیک ہے. کیا کوئی بندیال صاحب کے کان پہ جون ہوگی؟ نہیں. سپریم کورٹ کو کچھ ہوا نہیں، اور راوی چین نہیں لکھتا رہا. اب بھی منصور علی شاہ صاحب میرے نزدیک پاکستان کی تاریخ کے جو 10 بہترین ججز ہوں گے نا، ان میں قاضی فائزیہ صاحب کو اور منصور علی شاہ صاحب کو اس میں شامل رکھتا ہوں. میں آؤٹ اسٹینڈنگ ججز ہیں، غیر معمولی ججز ہیں. لیکن انہوں نے ساتھ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ آپشن نہیں ہے، لیکن اور آپ کو کرنا پڑے گا. لیکن ایک بات جو جسے منصور علی شاہ صاحب نے نہیں کہا کہ آیا آئین سے جب تجاوز کرتے ہیں، فرض کیا اور ٹیکنیکلی کرتے ہیں، انٹرپریٹیشن تو نہیں کر رہے نا، آپ نے تو تجاوز کیا جس کی کوئی اجازت نہیں ہے. یا عمر اتحاد بندیال صاحب نے چودھری پرویز الہی صاحب کو جب وزیر اعلیٰ بنایا تھا تو تجاوز کیا تھا. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ ان کیسز کے اندر امپلیمنٹیشن جو آپ نے کچھ مثالیں دی ہیں. ایک فکرہ کہہ دوں کہ آپ جب تجاوز کرتے ہیں، سپریم کورٹ کرے تو اس کو یہ بات محتاط جو ہے قدم جو ہے بڑے میئر لینے چاہیے، کیونکہ پھر تجاوز کرنے والے لوگ ہیں جو 75 سال سے کر رہے ہیں، ان کے لیے پھر یہ ساری چیزیں وہ بھی اپنی انٹرپریٹیشن کر لیں گے اور تجاوز کر جائیں گے. صحیح ہے. تو اسی خدا کے واسطے آئین کے اندر ہے اور تجاوز نہ کریں، ایسی انٹرپریٹیشن نہ کریں جو آئین میں جس کا وجود نہیں ہے. نیازی صاحب نے دی ہے یہ
یہ فیکچولی کریکٹ بات کر رہے ہیں نیازی صاحب. یہ جو سپریم کورٹ ہے یہ بندیال صاحب کی سپریم کورٹ کی طرح کی سپریم کورٹ نہیں تھی. وہ ایک کمزور تھی, اس میں دراڑیں تھیں, اس کے اندر ایک اگر ہم کہیں یکجہتی یا ہم آہنگی کا فقدان تھا. اس سپریم کورٹ میں جو خاص طور پہ یہ فیصلہ ہے مخصوص چیزوں کے حوالے سے, اس کی ٹیکنیکلٹیز میں فرق ہو سکتا ہے, لیکن اوریجنل جو 13 جنوری کے فیصلے کی انٹرپریٹیشن کے اوپر سب کا اتفاق ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ یہ مختلف ہے, اس کا فیصلہ درگزر کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا کہ بندیال صاحب کی کورٹ کا فیصلہ درگزر کرنا آسان تھا, اور وہ کیا اور اس کو رونتے ہوئے گزر گیا آگے؟ دیکھیں, پہلی تو ایبریشن یہ آتی ہے کہ جب ہم وہ کہتے ہیں نا, سن لو نے 3000 سال پہلے آرٹ آف وار میں کہا تھا کہ نو یور اینیمی اینڈ نو یور سیلف. یا تو ان کو جو ہمارے جیسے ابھی کہہ رہے تھے اطہر کہ یا تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو واقعی نہیں پتا کہ اصل میں سپریم کورٹ کس کے خلاف کانٹیسٹ کر رہی ہے. اگر تو شہباز شریف کی حکومت کے خلاف کر رہی ہے تو میں آپ کی بات ہی مان لوں گا, ان کی ہاں میں ملا دوں گا. لیکن پس پردہ کچھ اور ہے, کوئی اور ہے, اور ہر ایک کو پتہ ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے دشمن کو جانتے نہیں ہیں, اور یا پھر ہم جس کو کہنا چاہیے کہ بس ایکسپیڈینسی کر رہے ہیں, اپنی خامخواہ اپنے آپ کو ایک جو ہے طفل تسلی دے رہے ہیں. دیکھیں, کرائسس یہ ہے جی کہ سپریم کورٹ کا 11 ججز نے کیا فیصلہ کیا 13 میں سے, اور وہ بھی میرا نہیں خیال کہ حکومت کو قبول تھا, جس میں قاضی صاحب بھی شامل ہیں, کہ آپ جو 39 سیٹس ہیں یا جو بھی سیٹس ہیں ان کی جو بنتی ہیں ان کو آپ دے دیں, سنی اتحاد کونسل کو آپ دے دیں, یا مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کو دے دیں, فلان دے دیں, اس میں زیادہ اسٹرینتھ مل جاتی. اگر سارے ججز اسی طریقے فیصلہ کر دیتے تو میرا خیال ہے کہ گنجائش نہیں تھی. لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ سنی اتحاد کو ہم ڈیزالو کرتے ہیں, مطلب ان کو 4-5 کام کرنے پڑے. پی ٹی آئی وہاں پہ چلو ٹھیک ہے, نہیں ہے, اس کی پریئر نہیں ہے, لیکن جج صاحب نے کہہ دیا, نظریہ ضرورت سے ملتی جلتی بات کہہ دی کہ یہ ہم نے تو دیکھنا ہے, جس کو پتہ نہیں کیا لاجک لفظ دوسرے میں ذہن میں آ نہیں رہا, کہ جو آپٹکس ٹائپ تھا وہ اس طرح کا تھا, عطا اللہ صاحب نے کہا, اور سب نے ان کی ہاں میں ملائی جنہوں نے ان کے حق میں فیصلہ کیا 8 ججز کا. اور دوسری طرف جس کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ نے جو فیصلہ آیا اس میں آپ نے سنی اتحاد کونسل جس کو سیٹیں نہیں بنتی تھی اس کی یا ان کو بیان حلفی دیا ہوا تھا, ان کی بھی سیٹس آپ نے واپس لے لی کہ آپ کی پارٹی ختم ہو گئی. تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس طریقے سے ان اٹینڈڈ جا سکتا تھا. باقی تحریک انصاف یا کہ ایسے ہمارے دانشور دوست یا ایسے ہمارے دوسرے میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے جو انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں ٹھیک کریں گے, لیکن اس کے پیچھے ہماری خواہشات بھی ہوتی ہیں.